بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک عمل ہے جو سینے کا راز ہے، جو عوام الناس کی بھلائی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ عمل قرآن پاک کی 14 آیات سجدہ پر مشتمل ہے۔ یہ عمل شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک خاص مجلس میں ارشاد فرمایا تھا۔ رمضان المبارک کے حوالے سے خیال ہوا کہ اس طرح کے خاص اعمال اولیاء عوام الناس کو بھی بتلائے جائیں تاکہ وہ بھی اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ یہ عمل عام قسم کی حاجت کے لیے نہ کیا جائے، ایک عمل ایک ہی حاجت کے لیے کیا جائے۔ زیادہ حاجتوں کے لیے کرنا ہو تو گھر کے مختلف افراد الگ الگ کریں۔ رمضان کے حوالے سے شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے 3 طریقے بیان کیے تھے۔ رمضان المبارک کی ہر شب جمعہ کو کیا جائے، اور یہ طریقہ کسی خاص حاجت کے لیے ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو یا کسی مشکل سے نجات نہ مل رہی ہو، مثلا بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا ہو، پیسے واپس نہیں مل رہے ہوں، ترقی نہیں مل رہی ہو، نوکری نہیں مل رہی ہو، کاروبار صحیح نہیں چل رہا ہو، صحت یاب نہیں ہو رہا ہو، دشمن جان نہیں چھوڑ رہے ہوں، جادو اور جنات وغیرہ سے نجات نہ مل رہی ہو۔ طریقہ دوسرا یہ ہے کہ رمضان المبارک کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں پڑھا جائے۔ اس طریقے میں وہ حاجتیں رکھی جائیں جو آپ چاہتے ہیں کہ سارا سال یعنی اگلے رمضان المبارک تک آپ کو حاصل رہے، جیسا کہ صحت اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت اور رزق کی فراوانی وغیرہ۔ تیسرا طریقہ رمضان المبارک کا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ایک شب جمعہ سے آغاز کر اگلے شب جمعہ تک پڑھا جائے۔ یہ طریقہ اس حاجت کے لیے ہے جو بہت جلد آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، مثلا کسی کا آپریشن ہے اور وہ صحت یابی کے لیے پریشان ہے، یا کوئی مقدمہ ہے اور اس کا فیصلہ آنے والا ہے، یا امتحانات کے نتائج آنے والے ہیں، یا رشتے کی بات تو ہو رہی ہے، یا رشتہ تو چل رہا ہے مگر بات پکی نہیں ہو رہی، اور آپ چاہتے ہیں یہ اسی جگہ ہو جائے جس جگہ یہ بات چل رہی ہے۔ طریقہ عمل یہ ہے، پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، پھر سلام پھیر کر اول 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر 14 آیات سجدہ پڑھیں۔ اس طرح ایک پڑھیں اور سجدہ تلاوت کریں اور پھر سجدہ کریں، اور پھر دوسری آیت پڑھیں، سجدہ تلاوت کی، پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اس طرح 14 آیات سجدہ پڑھیں اور پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اپنی خاص حاجت کے لیے خوب گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ قرآن میں جو سجدے آتے ہیں ترتیب وار میں آپ کو پڑھ کر بتلا رہا ہوں، اور اس سے پہلے کہ میں قرآن کے سجدے پڑھ کر بتاؤں، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کریم میں جو سجدے آتے ہیں وہ واجب ہیں۔ یا تو اپنے موبائل کی آواز کم کر اپنے کان کے قریب لے جائیں، یا دوسری صورت میں ہینڈ فری لگا لیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور دوسری بات یہ کہ شیخ نے اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں بتلائی، مگر میری اپنی ناقص رائے ہے کہ قرآن کریم کی سورہ توبہ اس کی آخری آیت حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اس کے بارے میں نے سنا اور پڑھا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ قرآن کی آیت 7 مرتبہ پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، بھلے وہ جھوٹے دل ہی سے کیوں نہ مانگے۔ پہلا سجدہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ ولہ یسجدون۔ دوسرا سجدہ یہ ہے، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔
تیسرا سجدہ یہ ہے یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون. چوتھا سجدہ یہ ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا. پانچواں سجدہ یہ ہے أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اذا تتلى عليهم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. چھٹا سجدہ یہ ہے الم تر ان اللہ يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. ساتواں سجدہ یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. آٹھواں سجدہ یہ ہے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. نوواں سجدہ یہ ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. دسواں سجدہ یہ ہے قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. 11واں سجدہ یہ ہے فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. 12واں سجدہ یہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. 13واں سجدہ یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. 14واں سجدہ یہ ہے سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ کلا لا تطعه واسجد واقترب. یہ عمل عام دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے جب ضرورت ہو. لگاتار 3 دن کریں. بہتر یہ ہے کہ شب بدھ، شب جمعرات اور شب جمعہ کو کیا جائے، پھر نتیجہ اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دیں. 1 ماہ میں 3 دن لگاتار کر لیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر شب جمعہ کو یہ عمل کیا جائے، جب تک حاجت پوری نہ ہو عمل کرتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجت ضرور پوری کریں گے. اگرچہ اس طرح کے اعمال کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر بھی لوگ اجازت کے لیے رابطہ کرتے ہیں، اس لیے ہر کسی کو عام اجازت ہے. مجھے اور مشائخ اکرام کو اور میرے اہل خانہ کو، میرے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.